اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان رمضان 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 رمضان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رمضان کی جدائی کے حوالے سے دیے مدنی پھول۔ رمضان رمضان رمضان۔ سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ پیش خدمت ہے، مختصراً جھلکیاں، بچیے دکھاوے سے۔ رمضان رمضان رمضان۔ افطار اجتماع کے لفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کی شرکت۔ رمضان رمضان رمضان۔ رکن شورا حاجی آفور رضا اتاری کا پنجاب یونیورسٹی میں عظیم الشان اجتماع میں بیان۔ رمضان رمضان رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رمضان المبارک کی جدائی اور دیگر مدنی پھولوں کا معطر گلدستہ پیش ہے مدنی مذاکرے کا۔ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانے و سحری کی پائی سعادت، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ پیارے بابا جان، جب ماہ مبارک آتا ہے، جب اس کے دن گزرتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب یہ آخری ایام آتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ اس کا کس طرح اس ماہ مبارک کی ہم قدر کر سکیں، اس کے متعلق مدنی پھولوں سے نوازیں۔ ماہ رمضان کے فضائل پر غور کیا جائے کہ جب یہ آتا ہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، سحری افطاری کی رونقیں آ جاتی ہیں، جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی نمازوں کا رخ کرتے ہیں، گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے فضائل جو ہیں اس کے بھی کیا کہنے کہ ہر گھڑی میں لاکھوں گناہ گاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں۔ رحمت کا شرح خوب رحمتیں لٹاتا ہے، مغفرت کا شرح دڑا دڑ مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہے۔ پھر جہنم سے آزادی کا شرح تشریف لاتا ہے، تو اس میں ان گناہ گاروں کو بھی جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب جب اتنی نعمتیں برکتیں دینے والا مہینہ جب رخصت ہو اور اس کے رخصت کے دن آئیں تو جو بھی قدردان ہوگا ماہ رمضان کا اس کو ضرور غم ہوگا۔ اب کسی کا غم کا اظہار آنکھوں سے ہوگا، کسی کا دیگر اعضاء سے، تو کسی کا قلب ہوگا وہ صدمے سے چور چور ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان شریف کا آنا یہ بہت خوشیوں کا سامان فراہم کرتا ہے،
اور اس کا جانا جو ہے یہ واقعی رمضان کے عاشقان کے دلوں پر گویا چھریاں چلا دیتا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ تراویح کے اندر بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ صف آگے کی مکمل ہوتی نہیں ہے اور پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بہت ساری جگہ صف کے بیچ میں خالی ہوتی ہے یا بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ تو عام ہے مساجد میں، صفیں درست کرنی چاہیے، جب تک اگلی صف کونے تک نہ بھر جائے پیچھے جان بوجھ کر نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، اور بچوں کی صف جو ہے نا وہ سب سے آخر میں بنانی چاہیے۔ یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب بھی اعلان کریں اور کچھ نمازی بھی کوشش کریں، تو اس طرح ترکیب بن سکتی ہے، بار بار نمازیوں کو سمجھایا جائے تو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مگر اس میں سمجھانے میں نرمی ہو، حکمت عملی کا انداز ہو، ڈانٹ ڈپٹ، بچوں کو جھاڑ کر بھگا دینا، یہ طریقہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نیک کام کرنے جائیں اور ایذاء مسلم میں مبتلا ہو جائیں، جو کہ اس سے بڑا گناہ ہے، ایذاء مسلم بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بچہ ہو یا بڑا دل کسی کا نہ دکھایا جائے، یہ بالکل یہ سب حاضرین ناظرین اپنے گرے سے باندھ لے۔ مدنی منوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ میٹھے میٹھے مدنی منوں، آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ کو اپنی صف بنانی ہے، یہ نہیں کہ 2 مدنی منع ادھر داخل ہو گئے، 3 ادھر داخل ہو گئے، تو اس طرح نہیں، اور پھر سیریس رہنا ہے، چاہے آخری صف میں ہی ہے، سنجیدہ رہنا ہے، یہ نہیں کہ ایک نے ادھر کونی ماری تو دوسرے نے ہنسی بلند کی تو تیسرے نے دھکا مارا تو پوری لائن گرا دی، صف گرا دی، نہیں، یہ اچھے مدنی منوں کا کام نہیں۔ اچھے مدنی منع، میٹھے میٹھے مدنی منع جو ہے وہ مسجد میں خوب سنجیدہ اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگانے والے نہیں ہوا کرتے۔ اعتکاف میں الحمدللہ بہت سے فرائض اور علوم سیکھے، سنت ادا وغیرہ سیکھیں، اور ایک جو اسکول لائف کہہ لیں آپ، اس کے بالکل اپوزٹ دیکھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور الحمدللہ 5 نمازیں بعد جماعت تکبیر اولیٰ سے ملتی ہیں، تہجد بھی پڑھنے کو ملتی ہے، صلاۃ اللیل کی نماز پڑھنے کو ملتی ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کو ملتی ہے، مدنی قاعدہ پڑھنے کو مل رہا ہے۔ اتنی پرہیزگاری اس پرفتن دور میں تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے والے الحمدللہ دعوت اسلامی کی شکل میں موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ادھر آ کے میں نے سنتے اور آداب سیکھی ہیں، دعائیں سیکھی ہیں، اور نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ سب مجھے ایسا سکون ملا ہے، دنیا کے اندر بہت اور بھی جگہوں میں گئے، کام کیا، بہت جگہوں میں ہم پھرے گھومے، وہ جو سکون یہاں ملا وہ الحمدللہ کسی اور جگہ میں نہیں ملا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ بعد عصر ہونے والے مدنی مذاکرے کا بھی مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ اذان میں جو ہے پوری اذان میں 15 کلمات ہیں، تو اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے
یعنی مؤذن جو کہتا جائے سائیں بہن بھی دہراتی جائے تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور عیسائی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا یعنی ڈبل ہے. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور عیسائی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. کتنی فضیلت ہے. اذان کا جواب کون دیتا ہے؟ اذان کے دوران تو دھوم دھام سے کاروبار جاری ہوتا ہے. افسوس. سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری مدد ذلہ العالی نے دیے رمضان المبارک کو فضائل قرآن کے حوالے سے مادانی پھول ملاحظہ کیجیے. رمضان کے روزوں کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ تقوی و پرہیزگاری ملے. ٹھیک ہے. تلاوت قرآن جو ہے اس سے بھی پرہیزگاری ملتی ہے، مرحبا. دل کا زنگ دور ہوتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جی جی. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہو؟ اللہ اکبر. تو پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور بکثرت موت کو یاد کرنا. رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان ریاضت کا مہینہ ہے اور قرآن چونکہ اسلامی احکام کا اور تمام تر جو پیغامات ہیں اسلام کے واضح احکامات ہیں، فرامین ہیں، ان کا منبع قرآن کریم. مرحبا. تو قرآن کی طرف مسلمانوں کو جو جیسے رمضان کے اندر رغبت ملتی ہے، ذہن یہ بنانا چاہیے کہ علاوہ رمضان کے بھی بکثرت تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس سے اپنے دلوں کو پاک بھی کریں اور اس کے اندر اپنا دل لگائیں بھی اور ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں اور ہمارے جو 4 مشہور ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ماشاء اللہ، لاکھوں کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا ہیں. مرحبا. انہوں نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام، اللہ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت. تو پھر عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں جو وہ زیارت کر رہے تھے فرمایا کہ چاہے سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے. اللہ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس کے کلام کی قرآن کی تلاوت ہے. یہ کیا کم اہمیت ہے. پھر اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، جی جی، اور اس کی طہارت کا ذریعہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. جی جی. لیکن آج مسلمان کتنے اس کی طرف راغب ہیں اور کتنے اس سے محروم ہیں. دنیاوی تعلیمات کا انہیں کتنا شوق ہے اور دین کی بنیادی تعلیمات کم از کم قرآن کریم درست پڑھنا اس طرح سیکھ لیں کہ ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اسی طرح قرآن کریم وہ عبادت کے طور پر ثواب حاصل کرنے کے لیے درست اس کی تلاوت کر سکیں، اس کی طرف بھی رجحان کم ہے. تو عام طور پر چونکہ یہ کہ عمل کا ذہن نہیں پایا جاتا، بے عملی زیادہ ہے، ایک دوسرے کو عمل کی تلقین نہیں کی جاتی، جو ایک اسلامی زندگی ہے نا اس کے تقاضے ہیں، اس پر جو ہے وہ یہ کہ سب عمل پیرا نہیں ہے. تو آوا گاوا جو کہتے ہیں نا بگڑ جاتا ہے، اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اتنا شعور تو ہے کہ بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانا ہے، لیکن ناظرہ بھی درست پڑھانا ہے یا غلط پڑھانا ہے؟ وہ بچہ کب پڑھ کر فارغ ہوگا، پڑھنے کے بعد دہرائے گا بھی، گھر میں تلاوت قرآن کرے گا بھی نہیں کرے گا بھی، اس کا بھی عام طور پر ہوش نہیں ہوتا. تو اس کی طرف آنا چاہیے مسلمانوں کی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. مادانی مذاکرے سے قبل نگران شورا نے دیے مادانی پھول اعتکاف اور آخری طاق راتوں کے حوالے سے آپ نے عبادات کا ذہن دیا. رمضان رمضان رمضان
गुजरता जा रहा है। वो अजीम रातों की खुशखबरी भी आएगी जिसमें ताक रात कहलाती हैं और जिसमें शब कदर की बिशारत है। बहुत सारों का कौल 27वीं शब कदर है, लेकिन हदीस पाक में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करने का फरमाया गया। रमज़ान एक ही बार आता है पूरे साल में, और फिर इसकी आखिरी ताक रातें एक ही बार आती हैं। बसा औक़ात जज्बात में आकर हम एतकाफ़ में आ तो जाते हैं, लेकिन चूँकि माहौल नहीं होता, अच्छा पहले से इबादत का कोई हमारा जदवल नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि हमको इबादत का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ और जज्बा पाते हों और मस्जिद में रहने के हम आदी हों। हम एक जज्बे के तहत मस्जिद में आ जाते हैं, अब आ गए तो आ गए, अब क्या करें। फैज़ान रमज़ान जो अमीरुल सुन्नती किताब है, इसमें इत्तिकाफ़ का बाब है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि मस्जिद की भी हुर्मती से ही बच सकें कि मस्जिद के एक अपने आदाब हैं, मस्जिद के एक अपना मकाम व मर्तबा है। हम मस्जिद में आ रहे हैं, आप किसी मतलब के बहुत बड़े के यहाँ जाएं तो उसके लिए कितने मतलब के मैनर्स और आदाब होते हैं। अब हम अल्लाह के घर में आ रहे हैं, उसकी इबादत के लिए आ रहे हैं। कुरान पाक से वाक़या बयान करने का हमारा यहाँ मामूल है। आज 18 रमज़ान मुबारक को आपको जो वाक़या बयान करने जा रहे हैं वो हज़रत आदम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से मुतालिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा करने का, आपकी तख्लीक फरमाने का इरादा किया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म हुआ। फिर इस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना और पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया। इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जबान तक पहुंची तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बाज आपने देखा होगा सख्त मिजाज होते हैं, बाद नरम मिजाज होते हैं, बाद ठंडे होते हैं, बाद गर्म होते हैं, बाज कैसे बाज कैसे बाज कैसे। तो मिट्टी भी इसी तरह मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं, इसकी कैफियतें मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं। तो बाज़ों का बड़ा मतलब कि एक बेसिक नेचर होता है जो बदलता नहीं है, वो फितरी ने इसकी एक आदत होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईसा की कहावत अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है, इसे मिट्टी से बनाया और फिर हो जा, वो फ़ौरन हो जाता है। सिलसिला साइड इफ़ेक्ट में निगरान शुरा ने गुफ्तगू फरमाई दिखावे के हवाले से चीज़ों की पसंद नापसंद का मेयार, लोगों की सोच कि लोगों को अच्छा लगे ये ख्वाहिश करना कैसा, और भी कई मादानी फूलों से सजा मादानी गुलदस्ता पेश खिदमत है। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला साइड इफ़ेक्ट में आज हमारा मौजू है दिखावे के साइड इफ़ेक्ट। फ़ायदा तो कोई है ही नहीं दिखावे का, ज़्यादा खर्चा करोगे आप तो अपना ही नुकसान करो। झूठ भी इंसान बोलने लग जाता है, बहुत सी चीज़ों का ज़िया है। अगर मोबाइल दिखा रहे हैं, मोबाइल छीनने वाले हैं, उन्होंने देख लिया वो ले गए छीन के। हम अपने इस्लामी इक़दार से भी दूर होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ नफ्सा नफ्सी है भाई, जो कमाने वाला होता है वो परेशान रहता है, औरतों की ख्वाहिश तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अब ये नहीं मतलब समझ पड़ती कि घूम फिर कर ये बेचारी औरतों ही पर क्यों परेशानी टूटती है। यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल पैदा ना हो, जायज़ तो है, बात जायज़ और नाजायज़ की, हराम और हलाल की नहीं हुई, बात हो रही है इसकी कि हम मियाना रवि इख्तियार करें। चीज़ पसंद करने के दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये है कि आपको अच्छा लगा, दूसरा नज़रिया ये है कि लोग क्या कहेंगे। आप बहुत अच्छी चीज़ आपकी पसंद की लेकर आ गए, किसी को दिखाया, देखो ये मैं लाया, अरे यार क्या ले आया यार, नहीं सही नहीं है, आपका मुँह इतना सा हो जाएगा। क्यों आपका मुँह इतना सा हुआ? क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि गरीब आदमी के पास कोई इस तरह के जज्बात ही नहीं होते, जज्बात उसके पास भी होते होंगे, लेकिन उसके पास अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, खुद अपने आप का दिखावा करने के लिए कुछ होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास बातें होती हैं तो वो बताता रहता है, दिखाता रहता है। तारीफ सुनने का जो जज्बा है, इसे क्या आप अच्छा कहेंगे? आखिर हम इस दुनिया के दिखावे से कैसे बच सकते हैं? अपने अमाल को किस तरह छुपाकर, अपने दीगर इबादत को छुपाकर किस तरह जिंदगी गुजारें? अगर हम हुब्बे जा के मर से बचने में कामयाब हो गए ना, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला दिखावे के मर से भी
اور دکھاوے والے مسئلے سے بھی ہم نکل جائیں گے. اصل ہے حب جا، شہرت طلبی کا مرض. میرا ڈرائنگ روم دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، میرے کپڑے دیکھ کر لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ کریں. یہ واہ واہ کا جو مرض ہے نا، ارے واہ، سمجھ گیا؟ ارے واہ، یہ جو ہے نا، یہ واہ کیا یار وصول ہے. آپ نے قرضہ لے کر کیا، آپ نے جیسا بھی آپ نے کیا، کس کی یار کیا جھومر لگا ہے یار، وصول ہے. اور اگر اسی جگہ پر کوئی بول دے تو یار صوفے تو اچھے لگا لیتے یار، حالانکہ آپ نے بڑے مہنگے صوفے لگا، موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری طبیعت میں نا واہ واہ چاہنا ہے. فضائل اعتکاف کوئے بیان سلسلہ فیضان سحری میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے دیے مدنی پھول. ملاحظہ کیجئے. اعتکاف کے ٹاپک پر مدنی پھول حاصل کرنے ہیں. احادیث سننی ہے. اس بار ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں. یہ 10 دن اللہ کی عبادت میں، 10 راتیں رب کی عبادت میں گزارے. اعتکاف جو ہے نا، اس کے لغوی معنی دھرنے کے ہیں. بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے نا، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے، بس بندہ دھرنا دے دیتا ہے مسجد میں، اے مولا مغفرت لے کر جاؤں گا، تیری رحمت خیرات لے کر جاؤں گا. اور ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ معمول رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، اور فرمایا تو اس کے لیے جو ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ 10 دن کے اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جامع صغیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو روزانہ جو ہے 1 حج کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم ہمارے ناظرین کو کچھ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ آج دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کر کے کیا چینجنگ آتی ہے، کیا تاثرات ہوتے ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے کچھ آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ماشاءاللہ بندے کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں سے اچھی مطلب بنا کے رکھنی، بگاڑنے نہیں. پہلے ہر کسی سے بگاڑتے تھے، اب صحیح رکھتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں ہر کسی سے. میرے اندر جو تھا کہ بہت گناہ کا کرتا تھا میں. یہاں پہ ایک دن آیا تو باپا کا میں نے بیان سنا تو اس سے ہمارے اندر کی اتنا سدھراؤ آیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے. انسان کی بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو عام طور پہ زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور نماز بھی انشاءاللہ 5 وقت پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں. اور نگرانی شورا کا جو صبح کا ٹائم بیان ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت مطلب ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ مطلب لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے اور مطلب دوسروں کے ساتھ مطلب مل کے تعاون کرتے ہیں ہر بات پہ. چالا نیت کرتا ہوں داڑھی رکھنے کی اور امامہ باندھنے کی. جب یہ مناجات افطار ہوتی ہے، رو رو کے جو دعائیں مانگتے. سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ شرکت فرماتے ہوئے ایک بار پھر موٹر سائیکل سواروں کو احتیاطیں بتائیں اور ڈاکٹرز نے دیگر مادنی پھولوں سے نوازا. ڈاکٹر بھی موٹر سائیکل کے مسائل بھی بتاتے ہیں. ہاں ڈاکٹر تو سب بتاتے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر ہوتا ہے نا. کیا بات. تو کیونکہ اسپائنل کارڈ کے پرابلم ہو جاتے ہیں. اچھا مطلب میڈیکلی آپ موٹر سائیکل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. آپ واقعی وہ اس کا کاربیٹر خراب ہو جائے تو ہم یہاں نہیں جانے دیں گے. حیران ہو گیا. ٹھیک. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر سلمان، کل آپ نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائے تھے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے، اس کے اندر جو ہے ٹانگ کی جو ہڈی ہے، ران کی ہڈی اور ایک ٹانگ سے نیچے والی ہڈی کا زیادہ تر ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا تقریباً 40% جو ہے ایکسیڈنٹ اس چیز کے ہوتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بائک پہ جو سٹنگ پوزیشن جو ہوتی ہے نا، جس طرح ہم بائک پہ بیٹھتے ہیں، وہ جو بائک ایکسیڈنٹ ہو کے جو فال ہوتا ہے، وہ عموماً جو فال ہوتا ہے وہ ٹانگ کے اوپر ہی ہوتا ہے. ایک اکثر ہوتا ہی ہے کہ گرنے کے بعد بائک بھی اپنی ٹانگ کے اوپر آ کے گر جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو انجریز ملتی ہے 40% جیسے آپ نے بتایا لوور ایکسٹریمیٹیز کی، اس میں بھی فیمر اور یعنی نیچے کی جو ٹیبیا ہے اس کے اندر زیادہ انجریز ملی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ بھی سر کی انجریز بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چوٹ لگتی ہے تو بعض اوقات تو بہت شدید ہوتی ہے، اس میں جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے. کیا یہ ہلکی سی چوٹ جو ہمارے کو لگتی ہے اس کو ہم کو نیگلیکٹ کر دینا چاہیے؟ سر کے اوپر جو عموماً چوٹ لگتی ہے نا، بائک کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں عموماً ہیماٹوما یعنی بلڈ جمع ہو جاتا ہے دماغ کے اندر. کچھ پیشنٹ کوما میں چلے جاتے ہیں، کچھ ہوش میں رہ جاتے ہیں. ان کو کچھ کو آبزرویشن میں رکھ دیا جاتا ہے. ان کے آبزرویشن میں اسکیننگ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں.
کچھ پیشنٹ کی مائنر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بائک سے ٹکرائے, گرے, سر زمین پہ لگا, سر یا فٹ پاتھ پہ لگا, تو ٹھیک ہو کے اٹھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سرٹن ایج کے بعد 10 یا 15 سال کے دوران میں اگر ان کی فریکوینسی اسی طرح کی ہلکے ہلکے شارٹ فال, سر کے ہیڈ انجری کی فریکوینسی ہوئی, کبھی کبھی گر گئے, کبھی سر ٹکرا گیا, تو ان کے دماغ کے جو مخصوص ایریا ہوتے ہیں نا, ملٹیپل انفاق, یعنی دماغ کی جو خون کی نسیں ہوتی ہیں نا, ملٹیپل جگہ سے باریک باریک جگہ سے پھٹ جاتی ہیں. واقعی یہ دماغ کی جو چوٹ ہے نا, یہ زیادہ تر موٹر سائیکل کے ذریعے لگتی ہے. ہیلمٹ پہننے سے کیا ہم کوئی دوسری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں؟ تجربے میں رہا دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو بائک عموماً جو چلا رہے ہیں, ان کو سائنسائٹس, سائنس کے پرابلم, ناک کی ہڈی کے پرابلم, الرجی کے پرابلم, گلے کے پرابلم, چیسٹ انفیکشن فریکوینسی بہت ہوتی ہے. جب آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوگا تو اس کو بھی آپ اپنے کان کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس کو بھی آپ نارمل رکھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی دکان ہیلمٹ کی تو کوئی شاپ آف نہیں ہے, نہ کوئی ایجنسی کچھ بھی نہیں, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیلمٹ کا. عبدالحبیب بھائی آپ کی بھی نہیں ہوگی امید ہے. مسانے پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اصل میں جو لوکیشن بیٹھنے کی ہوتی ہے نا, اس کے جو ٹینکی جو ہوتی ہے پیٹرول, اس کے نیچے ہی جو نا ان کا انجن جنریٹر لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے ریڈیشن اور ویوز نکل رہی ہوتی ہیں. اس کی جو ڈسٹینس ہوتا ہے ریڈیشن کا وہ 2 فیٹ سے 6 فیٹ تک ہوتا ہے. تو یعنی آپ مستقل ان ریڈیشن کے رینج کے اندر رہتے ہیں. تو وہ جو ایریا ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سافٹ ٹیشوز کے ایریا ہوتے ہیں, اور یہ ریڈیشن ان سافٹ ٹیشوز کو لگ رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پروسٹیٹ کا مسئلہ یعنی غدود کا پرابلم یہ آنا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. مناجات افتاح میں رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکت فرمائی. ملاحظہ کیجئے. ماہ رمضان میں مغفرت دینے والے مولا, جہنم سے آزادی کے پروانے دینے والے مولا, وقت افطار اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازنے والے مولا, جہنم سے آزادی دینے والے مولا, ہم بھی تیرے بندے ہیں اگرچہ گناہگار ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں اس امید پر حاضر ہو گئے ہیں مولا کہ جہاں تو اپنے بندوں کو اے اللہ مغفرت کے پروانے عطا کر رہا ہے, جہنم سے آزادی دے رہا ہے, اے اللہ ان میں ہمارا نام بھی شامل کر لے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تو تیری جنت میں کوئی کبھی نہ پڑے گی مولا. اللہ ہم بھی حاضر ہو گئے ہیں نیکوکاروں پرہیزگاروں کا صدقہ, اے اللہ صحاب بدر کا صدقہ, اے اللہ ہمیں مغفرت سے نواز دے. بخشش کی قریب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب, عطا ہو غم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا, معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو جبکہ مدنی قاعدہ بھی پڑھایا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قاعدے کی تختی نمبر 11, حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, اب اب اب. آپ نے دیکھا کہ اس حرف میں قلقلہ کیا, جیسا کہ پہلے ہم بتا چکے کہ 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے, قاف طا با جیم دال. تو با بھی اسی میں ہے, با ساکین ہو, یہ جتنے بھی حروف ساکین ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے, تو با میں قلقلہ کریں گے. اب 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 اب. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں.
آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھا جائے تو یہ رکھا جا سکے. ہمارے بزرگوار کی کمر ماشاءاللہ یہ بالکل سیدھی میں سمجھتا ہوں ہے. سر اونچا نیچا نہ ہو، سر بھی سیدھا ہونا چاہیے. کمر کی سیدھ میں سر ہوگا تو بالکل سیدھی کمر. اور میں میرا حسن ہے نا، یہاں پیالہ رکھیں گے تو یہ پانی کا پیالہ نہیں گرے گا، بالکل سیدھا ہی ہے. آپ رکوع میں گئے، پیٹھ سیدھی کی، پھر آپ کا سر سیدھا ہونا چاہیے، سر اونچا نیچا نہ ہو. انگلیاں خوب کھلی رکھیں اور مرد کا گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا یہ سنت ہے. نظر قدموں میں رکھیں. ہاتھ سے جو اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے تو انگلیاں کشادہ رکھیں گے، ملی بھی نہیں رکھیں گے، کھولی بھی رکھیں گے. دارالمدینہ کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے افطار اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن، سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن. ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے. اوکاڑا پنجاب پاکستان میں ہونے والے ایک ماہ کے اعتکاف کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان. مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد پاکستان میں ایک ماہ کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے. دیکھیے یہ معتکفین کیا کہتے ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کو عزت بھی عطا فرمائے اور اللہ ان کی عمر درازی فرمائے. مجھ جیسے گناہگار کو جس کو نماز نہیں آتی تھی 55 سال کی میری عمر میں اپنی نمازیں غلط پڑھتا تھا، کلمے نہیں تھے آتے. روزے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ رکھے ہیں. یہاں پر آ کے انہوں نے مجھے روزہ رکھنے کی صحیح فرمائی، میرے قیام قہوت کا مجھے بتایا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بچے گھروں میں موجود ہیں، جو میری عمر کے والدین ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے در پہ پہنچائیں. میری عمر تقریباً 47 سال ہے اور جو 3 سالوں میں نے مدنی ماحول میں سیکھا، نماز کے سنتے، فرائض، واجبات، مستحبات، اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں تھا. پہلے زندگی میں بہت گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، نشے کی بری عادتوں میں پھنسا ہوا تھا. اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ میں 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے یہاں فیضان مدینہ اسلام آباد G11 میں آیا ہوں.
यहाँ के मैंने बुरे कामों से तो तौबा कर ली है और इमामा पाक सजाया है, सर पे सजाया है और दाढ़ी पाक भी रखने की नीयत की है। यहाँ पे सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा मिला है, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करने का मौका मिला है। मैंने जो कुछ यहाँ सीखा है मैं पहले नहीं सीख पाया था। मेरा तमाम मुसलमानों से बल्कि तमाम यूथ से जो है वो मैसेज है कि वो दावत इस्लामी के मैसेज को समझें और दावत इस्लामी के करीब आएँ और मदनी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मदनी चैनल आपकी ज़िंदगी में मदनी इनकलाब बर्पा इंशाल्लाह कर देगी। मैंने अपनी संभले हुए तकरीबन जो ज़िंदगी है, वैसे मैं 30 साल का हूँ, मैंने इस तरह का माहौल, इतना प्यारा माहौल कहीं भी नहीं देखा। फैज़ान मदीना में आकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 55 साल उम्र हो गई है, आज देर तक मतलब सही सबक पढ़ना भी नहीं आया, नमाज का भी तरीका कार नहीं पता लगा। चल नहीं मेहरबानी नाल इत्थे आए आज 10-12 दिन हो गए, इन्हें इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी नाल बहुत कुछ सीखा और सीखने वास्ते बहुत कुछ मिल सी इंशाल्लाह। तो मैं बहुत भटके गिरे, मेरे से दुआ करो मतलब अल्लाह पाक करम करन। मदनी काफिले में आशिकाने रसूल का सफ़र। अभी आपको दिखाते हैं मनाजिर यूरोप के मुल्क नॉर्वे से। आशिकाने रसूल की दौरान मदनी काफिला मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। आंगन खुशी से महके के रहमत गई है कह के, आंगन खुशी से महके के रहमत गई है कह के, मिलने लगी शिफा है रमजान आ गया है, मिलने लगी शिफा है रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान रमजान रमजान। पंजाब यूनिवर्सिटी अज़ीम शान इफ्तार इज्तिमा पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी मरकज़ुल औलिया लाहौर में शोबा तालीम के तहत इफ्तार इज्तिमा का सिलसिला हुआ। रुकने शूरा हाजी आफूर रज़ा तारी ने इस इज्तिमा में सुन्नत भरा बयान फरमाया। इस्लामी भाइयों को इज्तिमाई एतिकाफ में बैठने की तरगीब दिलाई। इस्लामी भाइयों में मकतबतुल मदीना के तहफ़ भी पेश किए। इस मौके पर इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। करके क़ियाम मोमिन कुरान भी सुनेंगे, करके क़ियाम मोमिन कुरान भी सुनेंगे। अल्लाह से राबता है रमजान आ गया है, अल्लाह से राबता है रमजान आ गया है। रमजान 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 फैज़ाने रमजान 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 फैज़ाने रमजान। सजदों से मोमिनों के आबाद मस्जिदें हैं, सजदों से मोमिनों के आबाद मस्जिदें। शैतान रो रहा है रमजान आ गया है, शैतान रो रहा है रमजान आ गया है। रमजान मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं और हज़रत साहब की बातों से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। जो इस्लामी तारीख़ के जो वाक़यात हैं, जो कुरान के वाक़यात हैं, और उससे बड़ी इबरत नसीहत हासिल होती है। और इससे मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ है कि गुनाह जो है वो गुनाह है, उससे हर हाल में बचना चाहिए। आज मेरा फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे आया हूँ, तो तासुर ये है कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है ये। सेकंड वन थिंग ये है कि जितने भी इस वक्त चैनल चल रहे हैं सारे मीडिया पे, इट इज़ ओनली फर्स्ट ऑफ द चैनल कि जिसमें किसी भी किस्म की कोई लड़की भी नहीं कभी दिखाई गई। टोटल पॉजिटिव चैनल है जिससे हमारी न्यू जनरेशन की जो है रहनुमाई अच्छी हो रही है। देयरफॉर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस फील्ड को भी और चैनल को भी। और आई लव दावत इस्लामी। तमाम दोस्तान अहबाब से गुजारिश है कि आप हमेशा मदनी चैनल देखते रहिए और तमाम घर वालों को और सबको दिखाएं, क्योंकि ये वाहिद
دنیا میں اسلامی چینل ہے جو کہ صرف اور صرف 100% خالص اسلامی چینل ہے، جس میں بغیر موسیقی، بغیر کسی ایکسٹرا آرڈنری ورکنگ، کسی عورت کسی بھی ایکسٹرا ورک کے بغیر یہ ایک اسلامی کام کر رہا ہے۔ تمام احباب دوست اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، سب کو صرف اور صرف مدنی چینل دکھائیں۔ یہاں میں پنجاب یونیورسٹی کے اجتماع میں آیا ہوں، بہت اچھا لگا ہے۔ میری تمام اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے اجتماعات میں آیا کریں اور مدنی چینل دیکھا کریں، کیونکہ مدنی چینل ایک واحد ہے جو پراپر ایک 100% اسلامک چینل ہے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے جب ہم ایک نارمل ایک ینگسٹر لائف گزار رہے تھے تو ہمارا تعلق بائی چانس ایک ایسے آدمی سے پڑا جن کا ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے بہت پرانا تعلق تھا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے فورس نہیں لیکن بٹ یو کین سے کہ ان کے کولیبریشن کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہاں پہ لائے۔ ایک بار میں مرکز الاولیاء میں ان کے ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کرتا رہا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایک اسلامک پراپر گائیڈ لائن ملی جس سے مجھے پتہ چلا کہ ریئل اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ جو اسلامی بھائی آئے ہیں میرے ساتھ وہ بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے دنیا بھر میں کہ ہمیں دین کی خدمت اور اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے اور اجتماعات میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، یہی ہماری درخواست ہے۔ صحافی خالد خان کے بیٹے کی برسی کے موقع پر ہونے والے ایصال ثواب مدنی حلقے میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے گارڈن میں شرکت فرمائی۔ بہت خوشی کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں اس موقع پر کہ مدنی چینل کو 7 سال پورے ہو گئے، اور اس مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے کے پیچھے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ کہ مدنی مذاکرے کے اندر میں اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں خود بھی آؤں گا، اور مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پر میری نیک دعائیں مدنی چینل کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ میری بات جو ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ، اور میری جو پوری فیملی مدنی چینل کے لیے دعا کرتی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کے تاثرات دیکھیے، انہوں نے اس اعتکاف سے کیا سیکھا، کیا پایا۔ میں 12 دن مدنی کورس اور پلس 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہا ہوں۔ میں نے یہ نیت کیا کہ میں چاند رات سے جو 12 روزہ مدنی کورس ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کروں گا، اور باپا کے فرمان پر جو ہے 3 دن کے جو ہے قافلے میں بھی انشاءاللہ شرکت کروں گا۔ امیر علیہ سنت نے 12 روزہ مدنی کورس کی ترغیب دلائی ہے، انشاءاللہ عز و جل مدنی کورس ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatیسلامی.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا